بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہی تھی اور مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک غائب ہو گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ غرض دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے، اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے، تم پر میری جان قربان، میں ہی تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، حلیمہ اب آپ بچے کو کیوں لے کر آئی ہیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی اور آپ کے پاس رہیں۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اب بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی رہتی ہوں، کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولیں، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائی۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی باتیں سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کے باپ ہیں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا۔ ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوگی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اب چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے تو انہوں نے خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاص کے میلے میں لے آئیں۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس مہینے میں گزارتے۔
کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے بازار میں گھوم رہی تھیں کہ ایک کاہن کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت کی علامات نظر آ گئیں۔ اس نے پکار کر کہا، لوگو اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کاہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، وہ تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور وہ تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاج سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں بھی ایک نجومی تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگو، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا۔ اسی پاگل پن میں وہ مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کے عیسائیوں کی ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے ہی وہاں سے جلدی سے دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند حارث نے فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کر دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی۔ ایک تیسری روایت کے مطابق عمر مبارک 6 سال ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، معاذ، تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو بغیر حساب کتاب کے تمہیں جنت میں داخل کروا دے؟ حضرت معاذ نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، معاذ، مشقت کا کام ہے، کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ضرور کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، معاذ، مسلسل کرنے کا کام ہے، کرو گے؟
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ، اپنے دل کو ہر ایک کے لیے شیشے کی طرح صاف اور شفاف رکھنا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے اچھا ہے وہ مکار ہے، اور جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے وہ ولی ہے۔ ولایت شخصیت میں نہیں، کردار میں نظر آتی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، صبر کرنا اور معاف کرنا۔ آپ یقین کریں تہجد پڑھنا، روزے رکھنا آسان ہے، لیکن کسی کو معاف کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ اور ہمیشہ اچھی بات زبان سے نکالو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا، یا رب لاک الحمد کما ینبغی الجلال وجہک وعظیم السلطانک۔ اے میرے رب، میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے۔ تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرامہ کاتبین پر اس کا اجر لکھنا دشوار ہوا، اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں۔ آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑھے اور عرض کیا، اے ہمارے رب، تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے، کیسے لکھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے کیا کہا؟ حالانکہ اس بندے نے جو کہا وہ اسے خوب جانتا ہے۔ ان فرشتوں نے عرض کیا، تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا، یا رب لاک الحمد کما ینبغی الجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کلمہ کو لفظوں کے ساتھ نامہ اعمال میں اس طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا، یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کس کی قسمت یہ نعمت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ اب سن لے، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے حی کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، پھر فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ حرام کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی اور ہنسی کی وجہ سے دانت کھل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو کثرت سے یاد کیا کرو تو جو حالت میں دیکھ رہا ہوں وہ پیدا نہ ہو، لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ آواز نہ دیتی ہو کہ میں بیگانگی کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، مٹی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے،
کہ تیرا آنا مبارک ہے، بہت اچھا کیا تو آ گیا۔ جتنے آدمی زمین پر چلتے تھے تو ان سب میں مجھے زیادہ پسند تھا۔ آج جب تو میرے پاس آیا ہے تو میرے بہترین سلوک کو دیکھے گا۔ اس کے بعد قبر جہاں تک مردے کی نظر پہنچ سکے وہاں تک وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک دروازہ اس میں جنت کا کھل جاتا ہے، جس سے وہاں کی ہوا اور خوشبوئیں اس کو آتی رہتی ہیں۔ اور جب کوئی بد کردار قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، برا کیا جو تو آیا۔ زمین پر جتنے آدمی چلتے تھے ان سب میں تجھ سے ہی مجھے نفرت تھی۔ آج جب تو میرے حوالہ ہوا ہے تو میرے برتاؤ کو بھی دیکھ لے گا۔ اس کے بعد وہ اس طرح سے اس کو دباتی ہے کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، اور 70 اژدہے اس پر ایسے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اگر ایک بھی زمین پر پھونک مارے تو اس کے اثر سے زمین پر گھاس تک نہ باقی رہے، وہ اس کو قیامت تک ڈستے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گڑھا ہے۔ اللہ کا خوف بڑی ضروری اور اہم چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کسی گہری سوچ میں رہتے تھے، اور موت کا یاد کرنا اس لیے مفید ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نسخہ ارشاد فرمایا، کبھی کبھی موت کو یاد کرتے رہنا چاہیے، ضروری اور مفید ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں سے نجات عطا فرمائے۔ پاک میری اور آپ سب مسلمانوں کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔